وہ سورۃ الزلزال سے لے کر کے سورہ ہمزہ تک ہے۔ آپ دیکھیں گے تو یہ 6 سورتیں ہیں۔ قرآن کریم کا اسلوب بڑا عجیب ہے، بڑا انوکھا ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات یا ہر آیت اپنی بعد والی آیت سے بہت زیادہ تعلق رکھتی ہیں، یہاں تک کہ سورتیں بھی ایک دوسرے سے بہت زیادہ تعلق رکھتی ہیں۔ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں بہت زیادہ غور و فکر کے ساتھ تو آیتوں کے درمیان تو تعلق آپ کو نظر آئے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ سورتوں کے درمیان بھی گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے احادیث میں بعض سورتوں کو بعض کے ساتھ ملا دیا گیا۔ مختصر یہ کہ بعض سورتوں کا تعلق بعض سورتوں کے ساتھ اپنے سے پچھلی والی اور اگلی والی سورتوں کے ساتھ گہرا ہوتا ہے۔ یہاں پر جہاں سے پورے قرآن میں نہیں جانا ہے، صرف جہاں سے ہم لوگوں نے شروعات کی تھی سورۃ الزلزال سے، وہاں سے ہم بیان کرتے ہیں کہ سورۃ الزلزال، دیکھیے سورۃ الزلزال سے ہم نے شروعات کی اور ابھی تک سورہ ہمزہ تک تفسیر ہوئی، مختصر تفسیر۔ تو ان 6 سورتوں کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے، ایک تو بڑا گہرا تعلق ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم میں جب سب سے پہلے بتایا گیا تھا، قرآن کریم میں ہدایت کی باتیں ہیں، توحید کی باتیں ہیں، شرک سے بچنے کی باتیں ہیں، اسی طرح سے دعوت اللہ دینے کا بیان ہے، اسی طرح سے جہنم کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، بتایا گیا تھا۔ تو یہ جو صورتیں ہم نے شروعات کی تھی سورۃ الزلزال سے لے کر سورہ ہمزہ تک، یہ 6 صورتیں آپ اگر بغور آپ نے سنا ہوگا یا آپ اگر مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا ان 6 صورتوں کے اندر انہی باتوں کا تذکرہ ہے، گہرا تعلق ہے۔ قیامت کا ذکر، قیامت کی ہولناکی کا ذکر اور جہنم کی ہولناکی کا ذکر، بندوں کے اعمال کا ذکر۔ آپ پڑھیں، آپ نے سنا ہے، تفسیر آپ نے سنی ہے اور بیان بھی سنا ہے۔ آپ گھر جائیں جب تو غور سے مطالعہ کریں، فکر کے ساتھ، غور و خوض کے ساتھ آپ مطالعہ کریں تو گہرا تعلق نظر آئے گا۔ جیسا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها میں ہے، یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ قیامت کی ہولناکی، اس کے بعد پھر جب وہاں بندوں کا فیصلہ ہوگا تو وہاں پر ذکر ہے۔ اسی طرح سورۃ العادیات میں آپ جائیں گے، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير، یہاں پر بھی وہی تذکرہ۔ اسی طرح سورۃ القاریعہ، یہ قیامت کی ہولناکی، اس کے بعد آخر میں بیان کیا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ۔ آپ نے سنی ہے تفسیر اور ترجمہ بھی سنا ہے، سب کو معلوم چلتا ہوگا، اس لیے بالکل مختصر میں ہم چلتے ہیں۔ اسی طرح سے سورۃ التکاثر میں جائیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جہنم کا ذکر، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اس کے بعد چلے جائیے سورۃ العصر، سورۃ العصر میں بھی بیان کیا گیا تھا کہ قرآن کا نچوڑ ہے، سمجھ جائیے قرآن میں جو باتیں ہیں اس میں ان الانسان لفی خسر کہہ کر تمام چیزوں کو بیان کر دیا۔ قیامت کی ہولناکی بھی آئی اور اسی طرح سے جہنم کا ذکر ضمناً آ گیا۔ اسی طرح سورہ ہمزہ آپ جائیں گے تو سورہ ہمزہ میں بھی ہے کلا لینبذن فی الحطمہ، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، بھڑکائی ہوئی جلائی ہوئی آگ۔ تو سورہ زلزال سے لے کر کے یہاں تک تعلق یہ ہے کہ قیامت کا ذکر ہے، قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، جہنم کی ہولناکی کا ذکر ہے، بندوں کے اعمال تولے جانے کا ذکر ہے، بندوں کے حرکات اور ان کے حالات کا ذکر ہے۔ اب یہاں سے سورہ فیل سے ہم آج شروع کریں گے تو سورہ فیل سے ایک دم بالکل چیپٹر بدل جاتا ہے، چیپٹر بدل جاتا ہے۔ یہاں سے لے کر کے یہ 10 سورتیں بچتی ہیں، یہاں سے لے کر کے یہ 105 نمبر کی سورہ فیل، تو یہاں سے چیپٹر بدل جاتا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیں گے تو صرف ایک مرتبہ سورہ ماعون میں وائل کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، ہلاکت کا ذکر ہے، بربادی کا ذکر ہے، اور بقیہ یہاں سے لے کر کے 10 سورتوں میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ مکی ہے اور بتایا گیا تھا مکی صورتوں میں اللہ رب العالمین قیامت کا ذکر کرتا ہے، جہنم کا ذکر کرتا ہے، بندوں کے حالات کیا ہوں گے اس کا ذکر کرتا ہے، لیکن یہاں سے وہاں تک کچھ بھی ذکر نہیں ہے۔ ذکر کیا ہے چیپٹر میں، کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات۔ اللہ یہ صورتیں جو 10 صورتیں یہاں سے شروع ہوں گی آخر تک سورۃ الناس تک
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کسی نہ کسی ناحیے سے ہے. اس سے پہلے ہم نے جو صورتیں پڑھی ہیں، جہنم کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے واقعات ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں پہ ذکر ہے، کہیں پہ نہیں ہے. لیکن یہاں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ضرور ہے. یہیں سے دیکھ لیجیے آپ، سورہ فیل میں ہاتھی والوں کا ذکر ہے. کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے؟ کوئی بتائے، کوئی بھی بتائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس سورہ سے کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ اسی عام الفیل، ہاتھی والا سال. عام کے معنی سال، فیل کے معنی ہاتھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اسی سال یہ واقعہ پیش آیا. یہ واقعہ یاد ہے سب کو یا کسی ایک کو؟ ابرہہ نجاشی سنا ہوگا آپ نے، ہاتھی والا پارہ آپ نے خطبوں میں سنا ہوگا یا تقریروں میں. مختصر بیان کر دیں یا پھر چھوڑ دیا جائے؟ مختصر، ایک دم مختصر، ورنہ ایک واقعہ بیان کرنے میں تقریباً اگر تفصیل سے بیان کی جائے کم از کم آدھا سے پون گھنٹہ لگے گا. ایک دم شارٹ کر کے بھی کیا جائے، لیکن اس سے بھی مختصر کرتے ہیں. ابرہہ نجاشی، ابرہہ الاشرم. دیکھیے، حبشہ کا بادشاہ نجاشی کہلاتا ہے، جیسا کہ روم کا بادشاہ قیصر اور فارس کا بادشاہ کسریٰ کہلاتا ہے. اسی طرح حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے. نجاشی نے یمن میں اپنے گورنر کو بھیجا. یمن میں عیسائی لوگ آباد تھے لیکن ان پر ظلم ہوتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے گورنر کو، اپنے سپاہیوں کو، سپہ سالار کو بھیجا کہ وہاں پر جا کر کے حملہ کرو اور عیسائیوں کا وہاں پر غلبہ ہو جائے. چنانچہ ان میں سے ایک ابرہہ اشرم، یہ نام ہے ابرہہ الاشرم، یہ بار بار نام آئے گا. تو اس کو بھی بھیجا یمن کے اندر کہ جاؤ وہاں پر حملہ کرو اور حملہ کر کے یمن کو اپنے قبضے میں لے لو. چنانچہ یہ گیا اور پھر لڑائی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، تاریخی واقعات ہیں. اس کے بعد قبضہ کر لیا. بہرحال یہ نجاشی نے بھیجا اور ابرہہ الاشرم نے یمن کو فتح کر لیا. اور اس کی کیپٹل کیا ہے؟ راجدھانی صنعاء. ٹھیک ہے، صنعاء بھی بار بار نام آئے گا. یمن کی راجدھانی صنعاء ہے. صنعاء یمن کی راجدھانی ہوئی. چنانچہ سب کی راجدھانی کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے، یہ باتیں اسی کی ہوتی رہتی. بہرحال صنعاء یہ یمن کی راجدھانی ہوئی. یمن بھی اچھا ملک ہے اور یمن یہ گرمی والا علاقہ ہے، گرم علاقہ ہے. ٹھیک ہے، اور اسی سے بات بیان کرتا چلوں کہ عرب کے لوگ اپنی تجارت کا مال لے کر کے کبھی یمن جایا کرتے تھے اور کبھی اس کے بعد والی صورت میں ذکر ہے، کبھی یمن اور کبھی شام. یمن جاتے تھے ٹھنڈی کے علاقے میں یا ٹھنڈی کے موسم میں، اور شام جاتے تھے گرمی کے موسم میں. چونکہ یہاں گرم علاقہ ہے اس لیے ٹھنڈی کے موقع پر جاتے تھے، اور وہاں ٹھنڈا علاقہ ہے اس لیے گرمی کے موسم میں جاتے تھے. تو یمن کا جو بادشاہ تھا یا یمن کا جو گورنر تھا ابرہہ الاشرم، اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں، وہ تجارت بھی آ کر کے کرتے ہیں، شام بھی جاتے ہیں. دوسری بات، ان کے یہاں کعبہ ہے جو ابھی بھی قائم ہے اللہ کے فضل و کرم سے. کعبہ تمام اطراف سے، تمام عالم سے لوگ جاتے ہیں، وہاں پر حج کرتے ہیں، بھیڑ لگاتے ہیں. اور بھیڑ لگانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں پر تجارت ہوتی ہے. ابھی بھی اگر یہاں پہ بھیڑ ہو، 1000-2000 کی بھیڑ، اور آپ کچھ بیچنا چاہیں تو آرام سے بیچ سکتے ہیں. کاپی پین، گپ چوپ یا کوئی بھی چیز، کھانے پینے کی چیز ہو یا پھر پہننے اوڑھنے کی چیز ہو، پڑھنے لکھنے کی چیز ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں. تو بھیڑ لگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں پر تجارت آپ آرام سے کرتے ہیں. لہٰذا عرب کے لوگ ایک تو شام کی طرف جاتے تھے، ایک یمن کی طرف جاتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پر جو لوگ عالم سے آتے تھے، وہاں پر رہتے تھے، حج کرتے تھے، وہاں پر تجارت اچھی ہوتی تھی. تو ایک تو تجارت ہوتی تھی، دوسرا یہ کہ عرب کے لوگ کعبہ کی وجہ سے جہاں لوگ زیادہ جائیں گے وہاں کے لوگ کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے، کیونکہ عزت و احترام کے ساتھ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے، عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. لہٰذا ابرہہ اشرم نے سوچا کہ لوگ کعبہ جاتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، وہاں پر حج کے لیے جاتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، ایک تو تجارت بھی ان کی ہوتی ہے، دوسرا عزت و احترام کی نگاہ سے بھی دیکھے جاتے ہیں.
ایسا کیوں نہ کیا جائے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہم یہیں صنعاء یعنی یمن کی راجدھانی میں ہم بھی ویسی کوئی عمارت ہم کھڑی کریں اور اس کے بعد لوگ ادھر بھی متوجہ ہوں۔ لہٰذا اس نے صنعاء کے اندر ایک کلیسا، گرجا گھر، چرچ قائم کیا، بڑا سا بنایا، لمبا چوڑا بنایا، تاکہ لوگ وہاں پر آئیں اور وہاں اس کا بھی طواف کیا جائے۔ اور بعض روایتوں میں ہے صرف یہ کہ اس نے سوچا عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھی جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں بھی لوگ جائیں اور یہاں بھی آئیں، آج بھی جیسا ہوتا ہے وہاں مسجد بنی یہاں بھی آئیں لوگ، چرچ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس نے سوچا کہ وہاں بھی لوگ جائیں یہاں بھی آئیں، لہٰذا ہمیں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور یہ کہ تجارت بھی ہماری ہو۔ اور ایک یہ روایت بیان کی جاتی ہے نہیں، اس نے چاہا کہ کعبہ جو لوگ جاتے ہیں ہم یہاں ایسی عمارت، ایسا کلیسا یا ایسا چرچ قائم کریں جو وہاں سے لوگ ہٹ کر کے یہاں آئیں، یعنی کعبہ نہ جائیں، صرف اور صرف یہی لوگ آئیں، لہٰذا ہماری تجارت بھی ہوگی اور ہماری آہو بھگت ہوگی۔ دونوں طرح کی روایت موجود ہے۔ بہرحال کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی ریزن ہو، کوئی بھی سبب ہو، اس نے کلیسا بنایا، لیکن جب یہی مقصد اہل عرب کو معلوم ہوا، عرب کے نوجوانوں کو معلوم ہوا، تو اس نے سوچا کہ ہمارے کعبۃ اللہ، ہم جو یہاں پر عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، ہمارے یہاں کعبہ ہے، ویسا ہی اس نے بنا رکھا ہے اور اس کا مقصد بہتر نہیں ہے، اس کا مقصد صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا کچھ نوجوانوں نے جا کر کے، آج بھی ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہوتا ہے کوئی چیز جیسے ہماری نگاہ سے اگر اوجھل ہو اور کہیں ایسی کوئی جگہ ہو یا ایسی کوئی چیز بنائی جا رہی ہو جو ہمارے ایگو کو ٹھیس پہنچے، ہماری غیرت کو ٹھیس پہنچے، تو لوگ اس کے خلاف اٹھ جاتے ہیں۔ تو وہاں کے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، نوجوان گئے کلیسا کے اندر، انہوں نے ٹھہرنے کا بندوبست کیا، اجازت لی، پرمیشن مل گئی، اس کے بعد وہ لوگ گئے اور گندگی پھیلا دی۔ گندگی کیا پھیلائی؟ یعنی وہاں پر ٹوائلٹ کر دیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جلا دیا۔ بہرحال خلاصہ کلام کے کلیسا کو نقصان پہنچایا کسی بھی اعتبار سے، اور یہ ایک بادشاہ کو کبھی بھی ہضم نہیں ہوگی بات، کبھی بھی یہ وہ برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی کلیسا کو یا ہماری کسی چیز کو نقصان پہنچائے۔ چنانچہ وہ لوگ جب آ گئے تو معلوم ہوا ابرہہ کو، تو اس نے ارادہ بنایا، یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ کعبہ جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اتنی غلط حرکت کی ہے، ہم اسی کو ڈھا دیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ لہٰذا جب کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا جائے تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں رہے گی جس کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے، لہٰذا سب لوگ ادھر ہی آئیں گے اور یہاں پر آئیں گے، ہماری آہو بھگت ہوگی، جو بھی مقصد اس کا رہا ہو وہ پورا ہو جائے گا، اس نے سوچا۔ اسی مقصد سے وہ ایک بڑی فوج لے کر، لشکر جرار لے کر وہ وہاں سے نکلا، یمن سے کعبہ یہاں مکہ کی طرف آیا۔ اس کے بعد آنے میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے لوگوں سے ملا ہے، بہت سارے لوگ اس کے ساتھ آئے، بہت سی جنگیں ہوئی، 2-3 جنگیں ہوئی، اور ہر جنگ میں اس نے ابرہہ نے جیت حاصل کر لی۔ بہرحال وہ مکہ کی طرف آنے لگا، اس کے ساتھ 7 ہاتھی تھے، کچھ روایتوں میں 6 ہاتھی تھے، بہرحال جتنے بھی ہاتھی تھے، یعنی ایک ایسا لشکر جو عرب نے بہت کم دیکھے تھے، ایسا لشکر کو لے کر آیا ہاتھیوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ایک موٹا تازہ ہاتھی تھا، سب سے زیادہ طاقتور، اس کا نام محمود بتایا جاتا ہے، بالخصوص اس کا نام لیا گیا ہے محمود یعنی بہت تعریف کے لائق، جس کی تعریف بہت کی جائے۔ وہ آیا مکہ کی طرف اور طائف میں رکا، اور وہاں سے پھر ایک یہ کو راستہ دکھانے والے کو بھی، رہبر کو بھی لے لیا، اس کے بعد آگے اور چلا اور مکہ کے قریب آ کر ٹھہرا۔ مکہ کے قریب اہل عرب کے اونٹ چلا کرتے تھے، ان کی چوپائے چلا کرتے تھے، لہٰذا اس نے اپنے فوجیوں کو بھیج کر کے ان پر قبضہ کروا لیا، اونٹوں کو چوپائیوں کو ہٹا کر کے وہ لے گئے ابرہہ کے پاس لے گئے۔ اہل عرب کو بھی معلوم ہوا، اور عرب کے اس وقت سردار تھے، مکہ کے سردار تھے کون؟ عبد المطلب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ابو طالب چچا ہیں۔ عبد المطلب جو دادا ہیں وہ سردار ہیں، ان کے اونٹ کو بھی لے کر کے ابرہہ آ کر لے گیا، ابرہہ کے فوجی۔ بہرحال جب معلوم ہوا عرب کے لوگوں کو، کفار قریش کو، یہ ہمارے جانوروں کو ہا کر لے گیا ہے، تو لوگ ششوپن میں تھے، اور ایک یہ بھی مقصد معلوم ہوا کہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہے، لہٰذا ہونا کیا چاہیے، جذبات ابھرنے چاہیے۔ لیکن وہاں پر عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ عبد المطلب گئے ابرہہ کے پاس
ابرہا نے سوچا کہ آج تو یہ سردار آئے ہیں، سردار آنے سے کیا بات ہوگی؟ صلح کی بات ہوگی، مصالحت کی بات ہوگی، کمپرمائز ہوگی، یا تو کمپرمائز کریں گے یا تو منت سماجت کریں گے کہ معاف کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، کعبہ کو مت ڈھاؤ۔ کعبہ چونکہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور آج بھی الحمدللہ اسی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو جب وہ گئے، ابرہا نے بٹھایا، سوال کیا کیا بات کیوں آئے؟ تو کہا میرے جو آپ نے جو اونٹ ہانک کر لائے ہیں ان میں سے 200 اونٹ میرے بھی ہیں، انہیں آپ چھوڑ دیجیے، انہیں چھوڑ دیجیے، رہا کر دیجیے۔ ابرہا غصہ سے آگ بگولا ہو گیا، کہا کعبہ کو میں ڈھانے والا ہوں، جو سب سے عظیم عمارت ہے تمہارے یہاں، اس کو میں ڈھانے والا ہوں، اور تم 200 اونٹوں کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ کہا بات یہ ہے کہ ان اونٹوں کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ رہا کعبۃ اللہ، کعبہ تو اس کا رب اللہ ہے، یا اس کا رب اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہاں سے لے کر کے اس کو ووٹ دیے گئے اور وہ چلے گئے۔ پھر اہل عرب، جتنے عرب کے لوگ تھے، سب پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے یا پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے۔ ان کو معلوم تھا کہ ہاتھی ہے، اس کے بعد بہت سارے فوجی ہیں، 60 لاکھ بتایا جاتا ہے، 60 لاکھ فوجیوں کے ساتھ آیا تھا، 60 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ، وہ کون جرأت کرے گا، کون جرأت کرے گا؟ بہرحال وہ لوگ چھپ گئے، اور اس کے بعد پھر ابرہا آگے بڑھا اپنے ہاتھیوں کو لے کر کے، اپنی فوج کو لے کر کے، اور اس کے بعد پھر یہ سورۃ الفیل اب دیکھیں۔ ابرہا آیا اپنے ہاتھیوں کو لے کر کے، تو روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اپنے ہاتھی محمود کو وہ برچھی سے مارتا، جس طرح سے گھوڑے کو چابک مارا جاتا ہے، اسی طرح سے ہاتھی کو ایک نوکیلی چیز رہتی ہے، اس سے مارا جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں یہاں پر نوکیلی چیز مارتے ہیں، اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے، لہٰذا وہ مارتا رہا اور چبھوتا رہا، یہاں تک کہ اس کے جسم سے خون نکلنے لگے، اس کے باوجود وہ ہاتھی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ آگے نہیں بڑھتا تھا، اور یہ کہ اگر پیچھے اس کا رخ موڑ دیا جاتا وہ فوراً دوڑنے لگتا۔ کئی بار کوشش کی لیکن آگے نہیں بڑھا، اور اس کے فوجی آگے بڑھتے گئے، لہذا پھر اللہ رب العالمین نے جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کو بھیجا، اور پرندے اپنے بازوؤں میں، اپنے پنجوں میں اور اپنی چونچ میں کنکریاں، پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں، چنے کے معنی یا پھر دال کے معنی، مسور کے معنی، وہ اپنی چونچ میں اور اپنے پنجوں میں لے کر آئے، اور اس کے بعد ہر فوجی پر یا چند فوجیوں پر انہوں نے پھینکا۔ اللہ رب العالمین کی منشا اور اللہ رب العالمین کے ارادے سے، اللہ رب العالمین کی مشیت سے جس پر بھی وہ کنکری پڑتی وہ ہلاک ہو جاتا۔ اور بعض میں یہ ہے کہ جس حصے پر وہ کنکری گرتی وہ حصہ گل جاتا، اور اس کے بعد جسم گلنا شروع ہو جاتا، تو وہ برباد ہو جاتا۔ جس پر بھی گرتا، جس فوجی پر بھی، جس جانور پر بھی، وہ ہلاک ہو جاتا، وہ گل جاتا، اور تمام فوجی اس طرح سے ہلاک ہو گئے۔ کچھ لوگ بھاگے، ادھر ادھر بھاگے۔ اسی طرح سے ابرہا جو تھا گورنر، وہ بھی وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن ایک کنکری اس پر بھی پڑی، اور وہ بھاگتا بھاگتا صنعاء تک پہنچا، لیکن وہاں جا کر ہلاک ہو گیا۔ یہ سورۃ الفیل کا پس منظر ہے۔ پس منظر یعنی اس سورت میں یہ بیان کیا گیا، اور قصہ یہ ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ قصہ پوری بات واضح ہو گئی، کیسے کس طرح حملہ کیا گیا تھا، اور حملہ کرنے کے ارادے سے پھر عبد المطلب کا کیا حال تھا، اور ابرہا نے کیا کیا تھا، اور کیسے ہلاکت ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آئیے سورۃ الفیل۔ آئیے ابھی آ رہی بات، چلیے بتائیے۔ خاص پرندے نہیں، صرف پرندوں کا ذکر ہے۔ ابابیل، اچھا پرندوں کا نام کیا تھا؟ ابابیل نہیں، ابابیل کچھ مفسرین نے ذکر کیا ابابیل لا، لیکن پرندوں کا کوئی نام نہیں۔ ابابیل کہتے ہیں جھنڈ کے جھنڈ کو ابابیل کہتے ہیں۔ کوئی بھی پرندہ ہو، چڑیا ہو، یہ ہو، زرافت جیسے ٹٹی، کبھی ایک کا دکا آپ نہیں دیکھیں گے، وہ جھنڈ کے جھنڈ ہی چلیں گے، تو ان کو بھی ابابیل کہیں گے۔ اسی طرح زراف سنا جاتا ہے، زراف بھی وہ جھنڈ کے جھنڈ رہتے ہیں، اکیلے نہیں، تو ان کو بھی ابابیل کہا جاتا ہے، اس لیے چڑیا۔ اسی طرح سے چڑیوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا، تو جھنڈ کے جھنڈ تھے، یعنی جماعت کے جماعت، گروہ در گروہ، اس لیے ان کو کہا گیا ابابیل۔ ٹھیک ہے، ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے۔ اب آئیے ترجمہ، اس کے بعد مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہاں سے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا
کہ آپ کے رب نے ہاتھی والے کے ساتھ کیا کیا، کیا معاملہ کیا۔ پورا واقعہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں، بالکل اسکرین کی طرح، اسکرین آپ چالو کر لیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ وہ پورا منظر لے آئی کہ کس طرح سے وہ پرندے اپنی چونچ میں لیے ہوئے ہیں، کنکری اپنے پنجوں میں لیے ہوئے اور گرا رہے ہیں، اور جس پر گر رہا ہے وہ فوجی، وہ جانور برباد اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یہاں پر کیا معاملہ کیا پوچھ رہا اللہ رب العالمین، نہیں پوچھ نہیں رہا، بلکہ یہ بتا رہا ہے، اور بتا رہا ہے یہ واقعہ بالکل ابھی رونما ہوا ہے، یہ واقعہ سچ ہے، حق ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، انہوں نے تدبیر کی تھی، مکر کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو، ان کے مکر کو ضائع نہیں کر دیا، برباد نہیں کر دیا، ناکام نہیں کر دیا۔ تضلیل کہتے ہیں گمراہ کرنے کو، کسی کے ارادے کو ناکام کرنے کو تضلیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا آپ کے رب نے ان کے مکر کو، ان کے فریب کو اور ان کے برے ارادے کو ناکام نہیں کر دیا۔ یعنی وہ جب ڈھانے آئے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کے ارادے میں ان کو کامیاب نہیں کیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کس طرح سے کیا کہ اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کو بھیج دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان کا نقشہ کھینچا ہے اللہ رب العالمین نے کہ وہ ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے۔ ترمیہم، رما یرمی کے معنی پھینکنا، تیر بھی پھینکنے کو رم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم کنکری جو حجاج کرام جاتے ہیں پھینکتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ رم کرنے جائیں، رمی جمار کے معنی وہی پتھر۔ تو رمی جمار کرنے جا رہے ہیں، وہ پھر حاجی لوگ جانتے ہیں، اور جو لوگ حج کیے ہوئے 2-3 ماشاءاللہ کیے ہوئے تو جانتے ہیں اس طرح سے پھینکتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین وہ کنکری جو یہاں مارتے حاجی لوگ، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو چوٹ پہنچانا یا شیطان ہلاک ہو جائے گا اس سے؟ نہیں، شیطان کو تکلیف دے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے وہ کنکری، اور شاید کہ یہ کنکری جو ہم لوگ یہاں جو حجاج کرام مارتے ہیں ان سے بھی چھوٹی وہ کنکری، لیکن اللہ رب العالمین ان کنکریوں سے بھی طاقتور جانوروں کو اور طاقتور فوجیوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین چاہتا تو ان ہاتھیوں کو ہی کیا کرتا، ان کا دماغ پھیر دیتا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ دکھانا چاہا کہ اتنے بڑے بڑے طاقتور جانور، اتنے طاقتور فوجی، اتنے تجربہ کار سپاہی، تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے مکر کے آگے فیل۔ ان تمام طاقتور جانوروں کو، طاقتور فوجیوں کو اللہ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے کنکریوں اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے گرا کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ کہ ہم اگر اپنے دین کی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت، اپنی حفاظت اگر کرنا چاہیں تو کسی کے ذریعے سے بھی، حقیر سے حقیر چیز کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل کہتے ہیں مٹی کو پکانے کے بعد جو کنکری کی طرح بن جاتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پتھر نہیں بلکہ مٹی جب جم جاتی، جیسے آپ دیکھیں گے برسات کے موسم میں وہ جب پانی پڑتا ہے، کادو جس طرح ہم کہتے ہیں، کادو کہہ سکتے ہیں کہ پانی پڑتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ جم جاتا ہے۔ اس کے بعد جب دھوپ آتی ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں، وہ بھیگ جاتا ہے، زمین بھیگ جاتی ہے، ریت بھیگ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب دھوپ پڑتی ہے تو وہ سوکھ جاتی ہے، ریت سوکھ جاتی ہے، اس سے بن جاتی ہے کنکری۔ اسی طرح سے اس مٹی کو بھی کہتے ہیں جس کو گول گول بنا کر کے اس طرح سے آگ میں تپا دیا جائے۔ بہرحال وہ کنکریاں تھیں تو اللہ رب العالمین نے مخصوص انداز میں بھیجے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اللہ رب العالمین نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ بھوسا جانتے ہیں جو ہم چوپایوں کو ڈالتے ہیں، گائے بیل بکری وغیرہ کو۔ تو ایک تو وہ چارہ کیسا ہوتا ہے، بالکل گھما کر کے، یہ کر کے اس کو بالکل چورا چورا کر کے ہم ڈالتے ہیں۔ ایک تو ایسی پوال جو کہتے ہیں ہم، لیکن ہر ایک ان میں سے ہر چیز بالکل حقیر ہے نا، لیکن اللہ رب العالمین نے حقیر سے بھی حقیر انداز بیان کیا۔ کعصف معقول، ایک تو وہ بھوسے ہیں، دوسرے کھائے ہوئے بھوسے۔ اس کی دو تفسیر ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ جب آپ چارہ ڈالتے ہیں، بھوسا ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، چوپائے کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایک ہوا۔ ایک یہ کہ آپ جو چارہ ڈالیں گے تو کبھی کبھی جانور کیا ہوتا ہے چاروں طرف گھوم کر کھاتا ہے، ایک تو وہ کھا گیا جو پیٹ میں چلا گیا، دوسرا یہ کہ جو چرا وہ بالکل چورا چورا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جب کنکری برسائے
پرندوں کے ذریعے سے تو ان کا حال ویسا ہی ہوگا جیسے کھائے ہوئے بھوسے۔ آئیے دوسری سورہ اسی سے تعلق اس کا ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں جو بیان کر دیا گیا ہے۔ اب یہ سورہ اس کا تعلق پیچھے سے ہے بالکل، سورہ قریش، لإیلاف قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو ہم نے کیا، یہ جو ہم نے عمل کیا، یہ جو حالات ہوئے، یہ حالات میں نے کیا لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش کو امن پہنچانے کے لیے، قریش کو سکون پہنچانے کے لیے۔ دیکھیے یہ یمن کی طرف جاتے تھے، اسی طرح سے شام کی طرف جاتے تھے۔ اگر کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا جاتا تو ان کی جو عزت تھی، ان کا جو احترام تھا لوگوں کی نگاہ میں، بالکل ختم ہو جاتا، احترام بالکل ختم ہو جاتا۔ دوسرا یہ کہ ان کی جو تجارت تھی، تجارت کی وجہ سے جو اطمینان بخش زندگی گزار رہے تھے، وہ زندگی اس زندگی سے یہ محروم ہو جاتے ہیں۔ لإیلاف قریش، ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ ایسا عمل کر کے، یہ فعل انجام دے کر کے ان کو مانوس کر دیا۔ مانوس کی چیز سے آگے آئے گا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ہم نے ان کو مانوس کر دیا شتا اور صیف۔ شتا کہتے ہیں ٹھنڈی کے موسم کو، اور صیف کہتے ہیں گرمی کے موسم کو۔ ٹھنڈی کے موسم میں لوگ یمن جاتے تھے، اور ٹھنڈی کے موسم میں لوگ یمن جاتے تھے، اور گرمی کے موسم میں لوگ شام جاتے تھے۔ تو ان کے اس عمل کی وجہ سے، یا ہاتھیوں اور ہاتھی والوں کو برباد کر کے اللہ رب العالمین نے ان کے دونوں سفر کو مانوس کر دیا۔ اب وہ آرام سے جا سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں سکتا کہ یہ اللہ کے گھر والے ہیں، یہ اللہ کے گھر والے ہیں، وہاں کے یہ باشندے ہیں، لہٰذا ان کو اگر نقصان پہنچاؤ تو اللہ رب العالمین بدلا لے گا۔ یہ تاثر گیا نا کہ اگر اس کو کعبۃ اللہ کو ڈھانے آیا تھا تو تمام کو ہلاک کر دیا اللہ رب العالمین۔ اگر وہاں کے باشندوں کو کوئی نقصان پہنچاؤ گے تو اللہ رب العالمین تم سے ڈائریکٹ بدلہ لے گا۔ یہ تاثر گیا، لہٰذا یہ بالکل مانوس ہو گئے۔ ان کی تجارت کو کوئی لوٹتا پاٹتا نہیں تھا، جیسا کہ عرب میں کیا تھا، مشہور تھا، کوئی اگر تجارت کا قافلہ جا رہا کوئی بھی لوٹ سکتا تھا، کوئی ممانعت نہیں تھی، لیکن ان کو انسیت حاصل تھی، ان کو یہ بے خوف تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک تو وہاں تجارت کریں، یہاں پر بھی جو تجارت کی منڈی تھی یا جو عزت و احترام کو سب باقی رکھا اللہ رب العالمین۔ اور اس کا ایک تعلق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مستقل اللہ رب العالمین نے اس کا تعلق آگے سے جوڑ کر بیان کیا۔ ایک تو آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کیا، برباد کیا، ان کو مانوس کرنے کے لیے، بے خوف کرنے کے لیے۔ دوسرا یہ اللہ رب العالمین فرما رہا تعجب ہے، آگے سے تعلق ہوگا، بات وہی ہوگی، تعجب ہے کہ ہم نے تم کو بے خوف کر دیا، تعجب ہے کہ ہم نے تم کو امن اور سلامتی سے نوازا۔ اس کے بعد فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس گھر کے رب کی پرستش کرو، اسی کی عبادت کرو۔ تو یہاں سے تعلق تھوڑی سی گہرائی میں جا کر کے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ تعلق دو ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے یہ ہلاکت اور بربادی دکھلائی، اس کے ذریعے سے تم کو مانوس کر دیا، تو تمہیں چاہیے کہ میری فرما برداری کرو، میری عبادت کرو۔ ایک یہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ تعجب ہے، یہ تمام چیزیں میں نے کی، اس کے باوجود تم عبادت نہیں کرتے۔ ایک جگہ یہ کہ خبر دے رہا اللہ رب العالمین ایسا ایسا ہم نے کیا ہے، تمہیں عبادت کرو۔ دوسرا یہ آسان سا ہے، دوسرا یہ کہ ہم نے اتنا کر دیا، اس کے باوجود تمہیں عبادت نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہیں کہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی اپنی جیب میں بھی لے کر کے گھومتے تھے، جانتے ہیں نا سب، اپنی جیب میں لے کر کے گھومتے تھے۔ یہاں تک کہ دیوالی ابھی آ رہی ہے تو یاد آیا کہ دیوالی میں جس طرح کھلونے بکتے ہیں نا، ہاتھی گھوڑا سب اس طرح سے، تو بچہ کھیلتا ہے، اس کے بعد جب بھوک لگتی ہے یا کھانے کا من کرتا ہے، کیا کرتا ہے بچہ؟ اسی کو کھا لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے عرب کے لوگ، ایک تو کعبۃ اللہ میں 360 بت الگ الگ قبیلے کے، الگ خاندان کے، دوسرا گھروں میں الگ الگ بت رکھے جاتے تھے، تیسرا یہ کہ وہ مٹی کے یا پھر کھانے کی چیزوں کے کھلونے بناتے تھے اور جیب میں رکھتے تھے۔ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، نہیں اگر پوجنے کی ضرورت پڑ گئی، پریشانی آ گئی، کیا کریں گے؟ اسی بت کو ہم پوجیں گے۔ اور جب زیادہ راہ ختم ہو جاتا، کھانے پینے کی چیز ختم ہو جاتی، تو اسی کو کھا لیا کرتے تھے، جس طرح سے آج بچے کھا لیتے۔ تو اسی طرح سے ان کا معاملہ تھا۔ اتنا زیادہ بت پرستی، اتنی زیادہ بت پرستی تھی، اتنی زیادہ وہ گمراہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کیا، اتنے نشانات دکھانے کے باوجود، اتنی انعامات کرنے کے باوجود بھی تم اللہ کی بات نہیں کرتے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے تمہیں جو کہتے ہیں بھوک،
بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف میں تم کو امن دیا، خوف میں تم کو امن دیا۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان کی دو ہی ضرورت ہے، انسان کی صرف دو ضرورت ہے۔ اگر کسی انسان کو کہہ دیا گیا تمہیں دو چیزیں دی جا رہی ہیں، تم اطمینان رہو، تو اطمینان غالباً ہو جائے۔ وہ کیا ہے دو چیزیں؟ بتائیے، ابھی بیان کی کیا کیا ہے؟ بس ماشاء اللہ، یہی کھانا، پیٹ اور امن۔ اگر اس کو کھانا پیٹ بھر کے مل جائے اور ایک امن، سکون، کوئی خوف نہیں، بس سویا رہے، کھیلتا رہے، کودتا رہے، تو اس کی زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ بس یہی چاہتا ہے انسان۔ انسان کیا کرتا ہے؟ کھانے کے لیے، پیٹ کے لیے گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے، اور ایک سکون کے لیے۔ لیکن یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے، انسان سکون کو قربان کر کے کیا کرتا ہے؟ سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے نا؟ کیا کرتا ہے؟ دن میں جلدی اٹھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، دکان کھول رہا ہے، نیند پوری نہیں ہوئی پھر بھی اگر مال لینے جانا ہے تو مال لینے آؤ، پھر بھی اگر نیند پوری نہیں ہوئی پھر بھی وہ دکان لگایا ہوا ہے، کہیں مال دے رہا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے، کسی سے کیا کر رہا ہے، کھانے پینے کو چھوڑ کر کھانے کا انتظام کر رہا ہے انسان۔ دیکھ رہے ہیں نا، کھانے پینے کو چھوڑ، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، کبھی ناشتہ کر رہا ہے، کبھی نہیں کر رہا ہے، دوپہر کا کھانا 4 بجے 5 بجے کر رہا ہے، کبھی رات کا کھانا ہوا یا نہیں کوئی، لیکن کما رہا کس لیے؟ اسی کھانے کے لیے۔ تو تعجب کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، دو بہترین چیز کا ذکر کیا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تمہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اس اللہ نے، اس رب نے تمہیں جو انسان کی دو ضرورتیں ہیں، وہ ضرورتیں تمہاری پوری کرنی۔ ایک تو تم امان سے بے خوف گھوم سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، دوسرا یہ کہ اس تجارت کا بھی تمہارا بندوبست کیا، یمن اور شام کی طرف کی تجارت کا بھی تمہارا بندوبست کیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان دو صورتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ اس میں یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو حقیر سے حقیر چیز کے ذریعے سے طاقتور چیز کو ہلاکت برباد کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت، اللہ رب العالمین کے اسلام کی حفاظت اگر چاہے تو خود بھی کر سکتا ہے، لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے اسلام کی حفاظت کرے، اور جہاں تک اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، پاور دیا ہے، اس کا استعمال کر کے ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی اور مسجد کی اور شاعر اسلام کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اس کی پوری توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی چیز ان دونوں صورتوں کے تعلق سے اگر پوچھنی ہو تو